الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله فاتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيد إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من نبي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. حضرات محترم، کل کے درس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صحابیوں کی تسلی تشفی کے لیے نوح علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ واقعہ بیان فرمایا، اور آج کے درس میں اللہ پاک اپنے محبوب کے صحابیوں کی تسلی تشفی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام بہت بڑے موحد تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی بہت بڑے موحد تھے، بلکہ سب نبی موحد تھے، سب ولی موحد تھے، اور اللہ کے محبوب ہمارے نبی تو بہت ہی بڑے موحد تھے۔ اللہ کے محبوب نے اللہ کی توحید بیان کرنے کی حد کر دی، اخیر کر دی۔ فرمایا کافرو مشرکو میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ لو، بائیں ہاتھ پہ چاند کو رکھ لو، میں وطن سے بے وطن ہو جاؤں گا، اپنے دندان شہید کروا دوں گا، صحاب بھی شہید کروا دوں گا، لیکن اللہ کی توحید سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور کسی نبی نے اللہ کی توحید کے لیے شرک کو رد کرنے کے لیے اتنی جنگیں اتنی لڑائیاں نہیں کی جتنا اللہ کی توحید کے لیے اور شرک کو رد کرنے کے لیے ہمارے نبی اور ہمارے نبی صحابیوں نے لڑائیاں جنگیں کی۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، یہ مشرک تھی، بلکہ یہ شرک کی موجد تھی، شرک انہوں نے شروع کیا، یہیں سے شروع ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ بھی مشرک تھی، اور مکے کے مشرک کیا تھے؟ یہ بھی مشرک تھے، اور اب بھی لوگ شرک کر رہے ہیں۔ آپ کون سا شرک نہیں ہو رہا، بلکہ تھوک کے حساب سے شرک ہو رہا ہے، خوش ہو کے لوگ شرک کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے شرک کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے چولہے لال دیوے خوشیاں غم دے بیٹا، ارے خوشیاں کون دیتا ہے، غم کون ٹالتا ہے؟ کوئی کہتا ہے ملا چپالا لگ گیا مجھے تو غم پڑے گا، غم کون دور کرتا ہے، پریشانی کون دور کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو ملک الموت نے پوچھا کہ اے نوح، اللہ پاک نے تجھ کو سب نبیوں سے زیادہ زندگی دی ہے، تو بتلاؤ دنیا کو کیسے پایا؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک مکان ہو، اس کے 2 دروازے ہوں، میں ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکل گیا۔ یہ ہے دنیا۔ 950 سال اتنی جلدی گزارتی ہے، ایک دروازے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ یہ دنیا میں کوئی ویلیو نہیں اللہ کے ہاں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں معافی ہے قدر و منظر اللہ پاک کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے، وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا، جس کے لیے ہم نے آخری برباد کر دی،
اللہ کو بھی ناراض کر لیا، قرآن سے دور ہو، جس کے لیے ہم نے مچھر کے پر کے برابر اگر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو گھوٹ پانی کا نہ دیتا۔ یہ ملے داری رشتے داری دنیا داری کچھ نہیں ہے۔ ایک تو اللہ والا کسی بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا، اجازت نہیں لی، بادشاہ نے کہا بابا یہ میرا محل ہے، میں بادشاہ ہوں، تو اجازت نہیں رہی ہوں، میرے محل کے آداب کو تقاضے ہوتے ہیں، یہ کوئی سرائے جہاں سے آگے بغیر اجازت سرائے کوئی ہے؟ پچھلے لوگ جو ہوتے تھے اللہ والے، اللہ کے وہ نہیں کرا کرتے، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کیا کرتے تھے، صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو کہا وہ بادشاہ صاحب تم سے پہلے یہاں کون تھا محل میں؟ اگر میرا ابا۔ تیرے ابے سے پہلے کون تھا؟ اس کا ابا۔ اس کے ابے سے ابا۔ مطلب اللہ فرمایا پھر یہاں تو آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ سرائیں اور کیا ہے؟ یہ سرائیں ہوتے ایک ہی مال کو ہوتا ہے، اس کا کیا ہے؟ یہ جو آ رہا ہے جا رہا ہے سرائیں، بھائی کو آ رہا ہے جا رہا ہے، تو پیدا ہو رہا ہے تو مر رہا ہے، ہم نہیں مرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے کہ نا مرنا ہے، وقت پہ مرنا ہے، جب آپ وقت آ گیا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ تو آخرت کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری قرآن کے ساتھ ہو، قرآن کے بغیر آگے تیاری نہیں ہو سکتی۔ جو قرآن سے دور ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت کچھ بھی نہیں اس کے بلے۔ بھائیو اللہ پاک ہم سب کو پکا سچا قرآن کا خادم بنائے، اللہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب، اللہ ہم سب کا خاتمہ کرنے قرآن پہ فرمائے۔ اللہ فرمانے بھائی ابراہیم کو بھی جس طرح نوح کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو بھی رسول بنا کے بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ، جبکہ کہا ابراہیم نے اپنی قوم کو میری قوم کس کی عبادت کرو؟ سب نبیوں نے پہلے اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی ہے، اعمال کی بعد میں دعوت دی ہے۔ پہلے عبادت ہے، پہلے عقیدہ ہے میرے بھائی، جو عقیدہ ہوگا تو دوسرے اعمال قبول ہوں گے، اگر عقیدہ نہیں ہوگا تو دوسرے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ہمارے گے جب کہا ابراہیم نے واسطے اپنی قوم کے عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی۔ اعتقادی عبادت بھی اللہ ہی کرو، قولی فعلی مالی عبادت کو بھی کس کی کرو؟ اللہ ہی کرو۔ اعتقادی عبادت اور قولی فعلی مالی میں نے کئی دفعہ آپ کو بیان کر دیا کہ اعتقادی عبادت یہ ہوتی ہے، قولی فعلی مالی عبادت یہ ہوتی ہے۔ واتقوا، اسی سے ڈرو، اس سے ڈر کے شرک کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈر کے کیا کر دو؟ شرک کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو وہ عقل ہے، سمجھ ہے تمہاری موٹی، تو پھر کیا کرو؟ شرک کفر کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہارے فائدے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، جن کی تم اللہ کے علاوہ تم جو عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ بتوں کی بات کرتے ہو، اللہ کی نہیں بات کرتے تم اللہ کے علاوہ کس کی بات کرتے ہو؟ بتوں کی۔ اوثان یہ وثن کی جمع ہے، وثن اس بت کو کہتے ہیں کہ جو ذی روح چیز کا بت نہ ہو، جو ذی روح چیز کا بت نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وثن۔ جیسے لکڑی کا بت، پتھر کا بت، اس میں جان نہیں ہوتی، پتھر کا بت۔ جو ذی روح چیز کا بت نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ وثن۔ اور اوثان جو ہے وثن کی جمع ہے۔ یہ ایک لفظ ہے اسنام، صنم، صنم کی جمع کیا ہے؟ اسنام۔ صنم اس بت کو کہتے ہیں جو ذی روح چیز کا بت ہو، جیسے انسان، حیوان، جانور، اس کو صنم کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری قوم تم جو بات کرتے ہو اللہ کی بات نہیں کرتے، تم اللہ کے علاوہ بتوں کی بات کرتے ہو، اور وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ گڑھتے، بالتے ہو، جھوٹ گڑھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ گڑھتے ہو۔
اللہ اکبر. مطلب کیا ہے کہ جن کو ہاتھوں سے بناتے ہو انہیں کے آگے سر جھکاتے ہو یہ جھوٹ ہے. ہمارا ضمیر مر گیا، مت ماری گئی. تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ جو ہاتھوں سے بنایا جائے وہ معبود نہیں ہوتا، اور جو معبود ہے وہ بنایا نہیں جاتا. موجود ہے سچا، وہ سب کو بناتا ہے، اسے بنانے والا کوئی نہیں. وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے کھلانے والا کوئی نہیں. سچا معبود سب کو کھلاتا ہے، اسے پلانے والا کوئی نہیں. سچا معبود سب کو اولاد دیتا ہے، خود اولاد سے پاک، سب کو نیند دیتا ہے، خود نیند سے سونے سے پاک. میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بغیر قربانیوں کے نہیں بیٹھے بٹھائے اللہ راضی ہوتا. بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانیاں دی. جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے باپ کو قربان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام باپ بنے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کو قربان. سارا معاشرہ مخالف، ساری سوسائٹی باپ ہی حریم بن کے صاف سامنے آ گیا. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام ذرہ برابر اللہ پاک کی توحید سے پیچھے نہیں چھوڑا اللہ کی توحید کو. عرب لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں، بلے داری کی وجہ سے عقیدے ہی چھوڑ دیتے ہیں. بلے داری کی وجہ سے عقیدے ہی چھوڑ. رشتے دار نے پھر بولے سب کی کری رہنا جو ہے مسیحا چلن دے اسی دنیا داری بھی رکھنی ہے، رشتے داری بھی رکھنی ہے، بلے داری بھی رکھنی ہے. کسی کو نہ رکھو، کس کو رکھو؟ اللہ. سب ناراض ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو. سب ساری دنیا ناراض ہو جائے، ذرہ برابر بھی نقصان ہے، اللہ راضی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. اور ساری دنیا راضی ہے، اللہ ناراض ہے، بیڑا گرک ہو گیا، دنیا بھی برباد ہو گیا. یہی لوگ قرآن ہی چھوڑ لیتے ہیں، یہی چھوڑ کے چلے گئے. پڑھتے کہیں یہاں سے قرآن چھوڑ کے چلے گئے، بس نہیں قرآن پسند ہے. اب جو قرآن سے دور ہو گیا کیا رہے گا اللہ سے؟ قرآن چھوڑ گیا، عقیدہ چھوڑ گیا، عقیدہ توحید ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخر کب کھڑی پلے رہا اس کے جو قرآن چھوڑ گیا. اللہ اکبر. فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ اوثانا تخلقون افکا. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا تخلقون افکا، کہ تم جو اللہ کی بات کرتے ہو، اللہ کے علاوہ بتوں کی بات کرتے ہو، تخلقون افکا، اور جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ کرتے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن لوگوں کی تم بات کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. ہاں جی، جن کی تم بات کرتے ہو نا، پکارتے ہو جن کو سجدے کرتے ہو، تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. ہاں، تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے. ہاں، تمہیں رزق نہیں دے سکتے، اللہ تم کو رزق دیتا ہے. فابتغوا عند اللہ رزقا، جو رزق ہی نہیں دے سکتے ان کی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ کس کے یہاں تلاش کرو؟ اللہ کے یہاں رزق تلاش کرو، رزق اللہ دیتا ہے. سب کا رزاق کون ہے؟ سب کو کون کھلاتا ہے؟ سب کو رزق. ما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزق، جو بھی زمین پہ چلنے والا جاندار ہے اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. اللہ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں. وعبدوا، اس کا رزق کھا کے اس کی توحید پہ پکے ہو جاؤ. واشکروا لہ، اس کا رزق کھا کے اس کا شکر بھی ادا کیا کرو. ہاں جی، الیہ ترجعو، اسی کی طرف لوٹ لائے جاؤ گے. وہ توحید پہ مر گیا، خاتمہ ہو گیا، جنت کے دروازے اللہ کھول دے گا، اور جو شرک کرتا کرتا مر گیا سیدھا جہنم میں جائے گا. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری قوم، اگر تم میری تکذیب کرو گے نا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے. فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی کئی امتوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے. ہاں، تو امتوں کا نقصان ہوا ہے، رسولوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول پہ تو وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے، بس یہ ذمہ داری ہے، رسول کی ڈیوٹی ہے. وضاحت کے ساتھ اللہ پاک کے احکام پیغام پہنچانے ہیں، منوانا نہیں ہے. رسول کے ذمہ منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. نوح علیہ السلام ہے،
جی یہ نہ اپنے بیٹے کو ہدایت دے سکے نہ اللہ سے دلوا سکے، اور ان کی بیوی کافرہ لوط علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ ہدایت دے سکے نہ اللہ سے ہدایت دلوا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو نہ ہدایت دے سکے نہ دلوا سکے، اور اللہ کے محبوب مکہ کے بڑے بڑے کافروں مشرکوں کو نہ ہدایت دے سکے نہ اللہ سے ہدایت دلوا سکے۔ پھر ہدایت کس کے پاس ہے؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ ہر چیز کون دیتا ہے؟ خوشیاں کون دیتا ہے؟ میرے بھائیوں رزق کون دیتا ہے؟ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جو کچھ بھی دیتا ہے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ پاک نے پہلی بار پیدا کیا ہے، پہلی بار پھر لائے گا، یعنی مخلوق کو اللہ نے اس سے پہلے کسی نے پیدا کیا، اللہ ہی نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا ہے، پھر مرنے کے بعد اس کو کیا کرے گا؟ اللہ لائے گا، زندہ کرے گا اس مخلوق کو۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ جو ہے نا مرنے کے بعد زندہ کرنا اللہ پہ مشکل ہے، بلکہ اللہ پہ کیا ہے؟ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہاں جی قرآن کہتے ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ، کہ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لینا اللہ کے یہاں ایک آدمی کی مانند ہے۔ ایک آدمی کو پیدا کر لیا، سب کو پیدا کر لیا، ایک آدمی کو مار کے دوبارہ زندہ کر لیا، سب کو مار کے دوبارہ زندہ کر اللہ کے کوئی ہمارے لیے مشکلیں ہیں، پوری مخلوق کے لیے مشکلیں ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کیا ہے؟ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ فرمایا قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیں یہ خطاب ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے نبی کو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیں سیروا فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا دیکھو تم کیف بدا الخلق، کیسے اللہ نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا ہے، دیکھو پھرو کرو اللہ کی مخلوق کو دیکھو۔ اللہ نے پہلی بار، اللہ نے، آسمان نہیں تھا پہلے، کس نے پیدا کیا ہے؟ چار سورتارے نہیں تھے پہلے، کس نے پیدا کیا ہے؟ زمین، شجر و حجر، بحر و بر، یہ جتنی بھی مخلوق پہلے نہیں تھی، بلکہ اس مخلوق کو پہلی بار کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں مخلوق کی بناوٹ میں فرق ہے، مخلوق کی بناوٹ کیسی مخلوق ہے، یہاں ہماری بناوٹ اور ہے، گائے بھینس گھوڑا ساری مخلوق ہے اللہ پاک کی، ان کی بناوٹ اور ہے۔ پھر مخلوق کی قد و کم جسامت میں فرق ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بولتا ہے، کسی سے بڑا ہے، کسی سے چھوٹا ہے جی۔ تو پھر مخلوق کی زبانیں علیحدہ علیحدہ فرق ہے، مخلوق کا جو رزق ہے اس میں بھی فرق ہے، اور ان کے فائدوں میں بھی فرق رکھا ہے اللہ پاک نے۔ میرے بھائیو تو فرمایا اللہ پاک دیکھو چلو زمین میں اور دیکھو کیف بدا الخلق، کیسے اللہ نے پیدا کیا ہے مخلوق کو پہلی بار۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ لٹائے گا دوسری مرتبہ، پھر اللہ پاک اسی طرح مار کے دوبارہ زندہ کر لے گا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بار بار جملہ 48 مرتبہ جملہ قرآن میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی ہر شے پہ قادر نہیں، نہ فرشتہ نہ نبی نہ ولی، سمجھے؟ ہر شے پہ قادر کون ہے؟ نبی ہر شے پہ قادر ہوتے تو سب کو کلمہ پڑھا لیتے، ہمارے نبی ہر شے پہ قادر ہوتے، جی مکہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کو کلمہ پڑھا لے مکہ والوں کو، جی جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑائیں اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کو کلمہ رولے ہی مکتا، جھگڑے ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن میرے بھائیو نبی ولی کوئی بھی ہر شے پہ قادر، اور ہر شے پہ قادر ہے، اللہ جو چاہے کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، عذاب دے گا پھر اللہ دن قیامت میں جس کو چاہے گا، اور رحم کرے گا جس پہ چاہے گا، یہ بھی اللہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے رحم کر دے۔ کافروں مشرکوں منافقوں کو عذاب دے گا، لیکن ایمان والوں کے اللہ رحم کے دروازے کھول دے گا، وقال بالمؤمنین رحیما، دن قیامت کے اللہ ایمان والوں پہ رحیم ہوگا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور کسی طرف نہیں جائے گے، مرنے کے بعد سیدھے اس کو نہیں جاؤ گے، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، لوگوں نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں اللہ کو، زمین آسمان میں اللہ کو چھپ کر، کہیں چھپ کے اللہ کو پتہ نہ چلے، یا مقابلہ کر کے،
یہ دوڑ کے نہ سکے کسی لحاظ سے بھی تم زمین و آسمان میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ ساری مخلوق عاجز ہے، ساری مخلوق محتاج ہے، ساری مخلوق اللہ کی فقیر ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ حمید ہے، تعریفوں والا ہے۔ ایسا تعریفوں والا کوئی بھی اس کی نہ تعریف کرے پھر بھی اس کی تعریفوں میں کوئی فرق نہیں آتا، ایسا اللہ تعریفوں والا ہے۔ وما انتم بموجزین فی الارض ولا، اور نہیں تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی کار ساز اور نہ کو مدد کرنے والا۔ کار ساز بھی کون ہے؟ بگڑے کام بنانے والا کون ہے؟ یہ نہ فرمانا، بدلے کرنے والا کون ہے؟ اللہ باپ میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ تمہارے بگڑے کام نہیں بنا سکتا، اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی، نہ نبی، فرشتہ۔ ما فوق الاسباب، بدلے کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہیں ذلیل و خوار کرے اللہ کے علاوہ تم کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ تمہیں ذلیل و خوار کرے تو پھر بھائیو مدد کون کرتا ہے؟ سب کی مدد اللہ کرتا ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں المدد یا رسول، کہہ رہے ہیں مولا علی مدد قرب عین الدین چشتی علی کہہ رہے ہیں بار بار اللہ ومن نصر الا من عند اللہ، کوئی مدد نہیں کرتا الا من عند، کون کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جیسے لا الہ الا، کوئی الہ نہیں، کون الہ ہے؟ جیسے ومن نصر الا من عند اللہ، کوئی مدد نہیں کرتا، کون مدد کرتا ہے؟ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کوئی گناہ نہیں معاف کرتا، گناہ بھی کون معاف کرتا ہے؟ قرآن عقیدے بناتا ہے، یہ قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے، پہچان قرآن کو اللہ سمجھے نہیں، اسی اللہ کو چھوڑ کے دوسرے ہو گئے لوگ، قرآن نہیں سمجھتے، سمجھاتے ہی نہیں مولوی، نہ لوگ سمجھتے ہیں۔ میں والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمت اللہ، پاک فرمایا یہ لوگ میری رحمت سے ہی مایوس ہو گئے، جن قیامت کے ان کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب وہ ہوتا ہے جس سے دوسرا عذاب بھی پناہ مانگے۔ جنت کے اندر بغیر دن قیامت کے نا اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بائیں، آگے پیچھے آگ ہی آگ ہو گیا آ گیا۔ کئی ایسے بھی ہوں گے بد نصیب کہ جن کو آگ کے ستونوں میں ڈرموں میں بند کر کے اوپر ایک ڈھکن دے دیا جائے گا، ایسے لا يموت فيها ولا يحيا، جنت میں مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ اور اس حال سے 70 سے زیادہ پھر لگے شرک کرنے کا پتا، پھر لگے بدعت کا کیا حرج ہے اس میں، یہ بھی نہیں کہ پھر پتا لگے گا تو کون ہے 3 دن نبی بدعت جاری کرنا۔ دین کیا ہے؟ قرآن ہے، نبی کا دین مکمل ہے اللہ کے نبی کا، اس میں کوئی ذاتی کمی بیش نہیں ہو۔ کیا ہے جی یہ اپنے رکھتے پڑھی ہے، شاید کتنی پڑھی ہے؟ 4 پڑھی ہے نا، 5 پڑھ لو، کیا ہے پڑھو۔ دین میں کمی ہو سکتی ہے، کمی زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ کاٹا نہ وعدہ، جو کاٹا کرے گا وہ بھی مرے گا، پکڑا جو وعدہ کرے گا اللہ کے نبی کا دین مکمل ہے۔ دین جو قرآن سے ثابت ہے نبی کا وہ دین ہے، اس میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، یاد رکھنا۔ فرمایا اولئک لہم عذاب، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کو رسول بنا کے بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واستغفروا، کہا ابراہیم واسطے اپنی قوم کے، اور میری قوم اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ، تم جو عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، تخلقون افکا، جھوٹ بول کے کرتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جو ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں، یعنی تم رزق نہیں دے سکتے۔ اب تک عند اللہ رزق، تلاش کرو اللہ کے یہاں رزق کو، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ سے رزق
مانگو وَاعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرو وَاشْكُرُوا لَهُ اسی کا شکر کرو الیہ ترجعون اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَإِن تُكَذِّبُوا اگر تم تکذیب کرو گے میری فقط کذب امم من قبلکم تکذیب کی ہے بہت سی ملکوں نے تم سے پہلے رسولوں کی وما علی الرسول الا البلاغ المبین نہیں ہے رسول بے ملک کو پہنچانا بلاغت کے ساتھ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق کیا نہیں دیکھا انہوں نے کیسے اللہ نے پہلی بار مخلوق پیدا کیا مخلوق کو ثم یحییہ اس کو لوٹائے گا ان ذلک علی اللہ یسیر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا لوٹانا یہ اللہ بڑا آسان ہے قل سیروا فی الارض آپ کہتے چلو تم زمین میں فانظروا بدل الخلق کا دیکھو کیسے اللہ نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو ثم اللہ ينشئ النشأة اللہ کا پھر دوسری مرتبہ پیدا کرے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء عذاب دے گا جس کو چاہے گا اور رحم کرے گا جس پہ چاہے گا والیہ تقلبون اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء نہیں تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں اور نہ آسمان میں وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اللہ کو مدد کرنے والا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اس کی ملاقات کا اولئک یئسوا من رحمتی یہی لوگ ہیں جو نا امید ہو گئے میری رحمت سے واولئک لهم عذاب علیم پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے اسی بند کر دیں